السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ساکی یوٹیوب چینل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ذکر مصطفیٰ جاری ہے جب سے میری زبان پر، ذکر مصطفیٰ جاری ہے جب سے میری زبان پر، خدا کی رحمت برس رہی ہے تب سے میرے خاندان پر، خدا کی رحمت برس رہی ہے تب سے میرے خاندان پر۔ ناظرین و سامعین، میری اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہے، میری اس مکمل ویڈیو کو دیکھنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جشن منانے والوں کو ابلیس، شیطان اور کفار کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جشن نہ منانے والوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سب اس جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی منانے والے نہ منانے والوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں اور نہ منانے والے منانے والوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں۔ مگر میں آج ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ نہ ماننے والے جو اس جشن میلاد النبی کو درست نہیں سمجھتے، ان کو چاہیے کہ تانا زنی، تانا تشنیع کرنے کی بجائے ان کی اصلاح کریں، ان کے اوپر نشتر چلانے کی بجائے ان کو وعظ و نصیحت کریں، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کے مطابق بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی خوشی میں اللہ کے نبی نے کون سا طریقہ استعمال کیا ہے۔ اور جو منانے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ نہ منانے والوں کو ابلیس کے ساتھ تشبیہ دینے کی بجائے دلائل سے ان کو ثابت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اللہ نے بھی منائی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا، انسانوں کو حکم دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ خود، اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر تمام مسلمانوں کو آپ بالا صفات پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ دونوں اطراف سے اصلاح کی بات نہیں کی جاتی، میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں اطراف سے اصلاح کی بات کی جائے، کوئی کسی کو بھی تانا زنی، کسی کو بھی ابلیس کا بھائی مت کہے۔ اسلام مسلمانوں کو یا دوسرے انسانوں کو دور نہیں بلکہ قریب کرنے کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی ولادت کی خوشی کس طرح منائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہود جو 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کس خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے، ہمارا آزادی کا دن ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرعون سے آزادی ملی تھی، اس لیے ہم آزادی کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ موسیٰ میرا بھائی ہے، وہ بھی پیغمبر، میں بھی پیغمبر،
ان کے اس طریقے کو، ان کے اس جشن کو، جشن آزادی کو منانا ہمارے لیے تو زیادہ حق ہے ہمارا۔ تو میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں ہر پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، مگر جو لوگ مناتے ہیں اب ان کی بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی اللہ کی عبادت کر کے کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت فرما برداری کر کے منا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز تہجد نوافل ادا کر کے کر رہے ہیں۔ مگر آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بازاروں کے اندر، چوکوں چوراہوں کے اندر لائٹنگ کر کے، جلسے جلوس کر کے منا رہے ہیں۔ نبی کریم نے روزہ رکھا ہے، ہم سبیلے لگا رہے ہیں۔ نبی کریم نے نماز نہیں چھوڑی، ہم سارا دن بازاروں میں، چوکوں چوراہوں میں، پیدل، گاڑیوں پر، موٹر سائیکلوں پر، رکشوں پر، ٹریکٹر ٹرالیوں پر سارا دن نبی کی ولادت کی خوشی میں جوش و جذبے کے ساتھ نئے ڈریسز پہن کر سارا دن گزار دیتے ہیں۔ ظہر چلی جاتی ہے، عصر چلی جاتی ہے، مغرب چلی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشی منائی ہے اللہ کی عبادت کر کے۔ ہم بھی خوشی مناتے ہیں۔ ہمارا خوشی منانے کا اگر انداز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والا ہے تو پھر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ کیوں؟ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ خود خوشیاں مناتے ہیں، اللہ خود درود بھیجتے ہیں، خود سلام بھیجتے ہیں۔ ہمیں حکم ملا ہے، ہم کیوں نہیں خوشی منائیں گے؟ ہم کیوں نہیں جشن منائیں گے؟ مگر اختلاف صرف طریقے میں ہے، اختلاف صرف جشن، خوشی، آپ کے ساتھ والہانہ جوش، جذبہ، عشق، جنون، فرق صرف یہاں آ کر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خوشی، آپ کی ولادت کا جشن ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں تو عبادت کے لیے عبادت گاہیں موجود ہیں، عبادت کے لیے چوک، چورستے، چوراہے نہیں ہیں۔ مساجد کے اندر باوضو ہو کر، متواضع ہو کر، عجز و انکسار پیدا کر کے اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھا جائے، پیدائش کے دن کا روزہ رکھا جائے، پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، سنت کے مطابق جشن ہے۔ اور اگر ہم ایسے ہی والہانہ استقبال کرتے، جھنڈیوں سے، لائٹنگ سے، چوکوں چوراہوں میں لوگوں کے گزرنے کی گزرگاہوں کو بند کر دیتے ہیں، نمازوں کا خیال نہیں کرتے ہیں اور دوسرے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر یہ وہ مقصد پورا نہیں ہوتا خوشی کا جس مقصد کے لیے نبی کریم کی بعثت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد لوگوں کے دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرنا ہے، لوگوں کے مسائل کو ختم کرنا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، آپ کی ولادت کے عشق میں، جنون میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے یہ کہتا ہے کہ آپ کسی وقت میرے گھر تشریف لائیے۔ استاد اس کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے اور معاہدہ ہو جاتا ہے، وعدہ ہو جاتا ہے
کہ فلاں سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ کے گھر پر ہوگا، میں آؤں گا اور میں فلاں سبجیکٹ کا ٹیسٹ لوں گا۔ وقت مقرر ہو جاتا ہے، دن مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ شاگرد استاد کو متاثر کرنے کے لیے، استاد کو خوش کرنے کے لیے، والہانہ استقبال کرنے کے لیے اس گلی کو سجا دیتا ہے، صاف ستھرا کر کے چونا اس گلی کے اندر پھیلا دیتا ہے، اس گلی کے ساتھ ساتھ دونوں طرف کے گھروں کے اوپر چراغاں کر دیتا ہے، لائٹنگ کر دیتا ہے، پھولوں کی جھڑیاں لگا دیتا ہے، اور پھر جب اس استاد کے آنے کا وقت ہوتا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے اعزاء و اقربا رشتہ داروں کو ساتھ ملا کر گلی کے چوک پر، گلی کے آغاز پر استاد کا احترام کرتے ہوئے استقبال کرتا ہے۔ جب استاد کو گھر لایا جاتا ہے، جس کمرے میں جس صوفے پہ بٹھایا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی بے مثال ہوتی ہے، مگر استاد پوچھتے ہیں کہ بیٹا جس سبجیکٹ کا ٹیسٹ میں نے لینے آنا تھا آج اور لینے آیا ہوں، کیا آپ نے وہ ٹیسٹ تیار کر لیا ہے؟ تو وہ شاگرد کہتا ہے، استاد میں آپ کے استقبال کے لیے کئی دن سے ان کاموں میں مصروف ہوں، کبھی رستے صاف کروا رہا ہوں، کبھی جھنڈیاں لگوا رہا ہوں، کبھی لائٹنگ کروا رہا ہوں، کبھی آپ کے استقبال کے لیے اس کمرے کی صفائی ستھرائی کروا رہا ہوں، ٹیسٹ یاد کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ تو استاد بڑے پیار سے اس کو سمجھاتے ہیں، بیٹا آپ مجھے خوش کر دیتے، مجھے متاثر کر لیتے، جس مقصد کے لیے ہمارا وعدہ ہوا تھا اگر اسی مقصد کو پورا کرتے کہ آپ ٹیسٹ کی تیاری کرتے، بہترین ٹیسٹ دیتے، اس میں نمبر حاصل کرتے، تو مجھے متاثر کر لیتے، مجھے خوش کر دیتے، میں خوش ہو جاتا۔ میرے دوستو، ناظرین و سامعین، جس طرح اس استاد نے یہ اس اسٹوڈنٹ سے کہا کہ مجھے خوش کرنے کا جو طریقہ تھا وہ تم نے چھوڑ دیا، اصل میں ٹیسٹ کی تیاری، ٹیسٹ میں نمبر لینا، کامیابی میرے خوش کرنے کا ایک طریقہ تھا، مگر یہ جو طریقہ مجھے متاثر کرنے، خوش کرنے کے لیے تو نے اپنایا ہے، کیا میں اس سے خوش ہو جاؤں گا؟ کیا مجھے اس سے خوشی ملے گی؟ کیا آج ہم اسی سٹوڈنٹ والی بات تو نہیں کر رہے کہ نبی کریم تو اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں، ہم سبیلے لگا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے سے بڑھ کر عبادت کر رہے ہیں، ہم نمازیں بول رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت دیتے ہیں، عبادت کی جگہ ہے، سجدہ گاہ ہے، ہم مساجد کو چھوڑ کر چوکوں چوراہوں کو مصروف کر دیتے ہیں، مشغول کر دیتے ہیں، عام ٹریفک کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو مجبور ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر، ان بیچاروں کو تکلیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی خوشی نہ منائی جائے، خوشی منانی چاہیے، انبیاء کا امام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے وہ محبوب پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پاس جا کر معراج کے وقت اللہ سے کلام فرمائی ہے۔ اتنا بڑا مقام کہ اللہ نے خود جبرائیل امین کو بھیجا، آپ سے پوچھا میرے محبوب کتنی شانیں بناؤں آپ کی، کتنا مرتبہ، کتنے رفعت، کتنی بلندی، کتنا مقام ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جتنی شانیں تجھے پسند ہیں
جو تو چاہتا ہے بس اتنی بنا دے۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی زلفوں کی قسم کھائی، آپ کے چہرے کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم آپ کی شان مبارک میں نازل فرما دیا۔ آپ کی خوشی کیوں نہ منائے، جشن کیوں نہ منائے؟ مگر ناظرین و سامعین، امام احمد رضا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں۔ اہل حدیث عالم عبد الرحمن مبارک پوری وہ کہتے ہیں کہ آپ 9 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ بہت ساری تواریخ میں فرق نظر آ رہا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ 12 کو تشریف لائے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ 18 کو تشریف لائے۔ مگر ناظرین، آپ کی تشریف آوری کا اختلاف تو ہمارے سامنے آتا ہے، مگر آپ کی اس دنیا سے ارتحال، انتقال، رحلت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف خوشی کرتے ہیں، اور اس خوشی کے ساتھ ساتھ جو فاطمہ کے بابا کے اس دنیا سے انتقال پر غم کا پہاڑ فاطمہ پر ٹوٹا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے سر مبارک نیچے کر کے آنسوں کی لڑیاں بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج ہم یتیم ہو گئے۔ ایک صحابی دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اور میرے یار تو نے گوارا کیسے کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالنا، تجھے گوارا کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں منبر پر بیٹھ کر، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ جس نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، خبردار میں تلوار سے اس کی گردن جدا کر دوں گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو میرے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم جشن کے عشق میں، جنون میں 12 ربیع الاول کی وفات کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کا جشن منائیں عبادت کی غرض سے، فرما برداری اور اطاعت کی غرض سے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم عبادات کریں، ہم نماز باقاعدگی سے باجماعت ادا کریں، ہم روزہ رکھیں۔ مگر ہماری صورتحال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلح حدیبیہ کا وقت ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت میں جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار صلح نامہ لکھ رہے تھے۔ آپ نے لکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل قریش کے درمیان یہ معاہدہ نامہ لکھا جا رہا ہے۔ تو قریش کے زعماء نے، رؤساء نے شور ڈال دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اس لیے یہ لفظ کاٹا جائے، محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضرت علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، علی یہ لفظ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، حضور میرے ہاتھوں نے یہ لفظ لکھے ہیں، کیا آپ
اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا علی اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضور میرے ہاتھوں میں یہ طاقت ہمت نہیں ہے کہ میں ان لفظوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس معاہدہ نامہ سے وہ لفظ کاٹ کر محمد بن عبداللہ نے کہا۔ ناظرین و سامعین، آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم خود کیک بنا کر نبی کریم کا نام نامی لکھتے ہیں، صلاۃ و سلام لکھتے ہیں، درود و سلام لکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر چھریاں چلا دیتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاتھ نہیں کانپتے؟ صلاۃ و سلام لکھنے کے بعد اسی کیک کے اوپر ہم خود چھریاں چلا رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضی رسول اللہ کا لفظ کاٹنے کے لیے تیار نہیں، ہم کیک کے اوپر ثبت گنبد بنا کر کاٹ دیتے ہیں۔ ہم کیک خود بنا کے بیت اللہ بنا کر اس بیت اللہ کے اوپر چھریاں چلا دیتے ہیں۔ میں جشن منانے کے خلاف نہیں، میں خوشی منانے کے خلاف نہیں ہوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، محبوب کی خوشی رب آسمانوں پر مناتا ہے تو ہم کیوں نہ منائیں؟ ہمیں بھی خوشی منانی چاہیے، مگر خوشی منانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھا جائے۔ نبی کریم کے محبوب پیارے لاڈلے علی مرتضی رسول اللہ لفظ کاٹنے پر تیار نہیں، اور ہم صلاۃ و سلام، درود و سلام، گنبد خضرا اور بیت اللہ شریف تک کاٹ دیتے ہیں۔ کاٹ ہی نہیں دیتے، بلکہ کسی کے منہ پہ ملا جا رہا ہے، کسی کے منہ میں لقمہ جاتا ہے، کسی کے پاؤں میں گر رہا ہے، اتنی بے حرمتی کر جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، 1443 ہجری 12 ربیع الاول بروز منگل، یعنی گزشتہ کل، میں خود جشن میلاد النبی کے جلوسوں میں شریک تھا۔ سارا دن میں نے جلوس کی کوریج کی۔ میں نے کیا دیکھا؟ کہیں نعتیں میوزک کے اوپر لگی ہوئی ہیں، یعنی ساتھ ساتھ میوزک چل رہا ہے، ساتھ نعت چل رہی ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ہر طرف شہر کے تمام رستے چوراہے بند ہیں، کسی مسافر کو آنے جانے کی کہیں ٹریفک ہی میسر نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، عشق میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، ڈانس کیا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بینڈ باجے والے بینڈ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے بتائیے، کیا یہ سب کچھ دین میں عبادت کہلاتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہی مقصد تھا؟ یہی ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے تو نبی کریم کی بعثت ہوئی۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ نبی کریم گزر رہے ہیں، رستے میں میوزک کی آواز کان میں پڑی ہے، آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی ہیں اور تب تک نہیں نکالی جب تک وہ آواز ختم نہیں ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جلوس کے شرکاء گاڑیوں کے اوپر، رکشوں کے اوپر، موٹر سائیکلوں کے اوپر، ٹریکٹر ٹرالیوں کے اوپر، ٹرکوں کے اوپر ایک بہت بڑے جلوس، ہزاروں کی تعداد میں جلوس کی شکل میں گزر رہے ہیں، اور لوگ چھتوں کے اوپر کھڑے ہیں، اوپر سے ان کے اوپر جوس کے ڈبے پھینکے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ڈبے بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، اور بہت سارے ڈبے نیچے گر کے پھٹ جاتے ہیں۔ ٹرالی کے ویل کے نیچے بے حرمتی ہو رہی ہے۔
رکشے کے ویل کے نیچے آ رہے ہیں، بسکٹ کے پیکٹ پھینکے جا رہے ہیں، جو کسی کے ہاتھ میں آ گئے باقی نیچے، اناج کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے رکشوں کے اوپر تھیلے لے کے پھر رہے تھے، جن کا مقصد ہی صرف یہ چیزیں اکٹھی کرنا تھا۔ اور بہت سارے لوگ جو یہ پھینکنے والے ہیں اور جو یہ حاصل کرنے والے ہیں، یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ کس عبادت کا نام ہے؟ یہ کس جشن کا نام ہے؟ یہ کس عشق اور خوشی کا نام ہے؟ کیا ہمارے ائمہ و خطباء، ہمارے علماء واعظین کیا یہی دروس دیتے ہیں؟ کیا ان کے دیے گئے خطابات اور دروس، ان کی گئی تربیت کیا یہی اثر دکھاتی ہے؟ نہیں، ضرور کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے۔ علماء سے تربیت کرنے میں، خطباء سے تبلیغ کرنے میں، واعظین کی نصیحت کرنے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے۔ علماء، خطباء، واعظین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جشن منائے، خوشی منائے، لیکن خوشی اور جشن منانے والوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ جشن اور خوشی کس طریقے سے منائی جائے گی، کس طریقے سے ہم آپ سے عشق، جنون کی حد تک پیار کریں گے تو ہمارے لیے وہ ذریعہ نجات بنے گی، یا پھر جس طریقے سے ہم مناتے جا رہے ہیں کیا یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے؟ اللہ نہ کرے کہیں کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں اور ہم لوگ حاضر ہوں پیالہ لینے کے لیے، اور نبی کریم فرما دے سحقن ان کو دور کر دو، انہوں نے میرے بعد میرے طریقوں پر عمل نہیں کیا، انہوں نے میرے طریقوں کو بدل دیا۔ علماء کرام، خطباء، واعظین، یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہماری کمی کوتاہی جو ہے، جس کی وجہ سے عوام دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، صرف خوشی، عشق، جنون کی حد تک بڑھتا جا رہا ہے، اندر سے اصل چیز، اصل جو مغز ہے وہ نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا جشن عبادت کا نام ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ پیار اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانے کا نام ہے، مگر ہم سیرت سے بھی دور ہو رہے ہیں، ہم عبادت سے بھی دور ہو رہے ہیں، صرف چوکوں چوراہوں میں جلوس نکال لینے کو عشق نبی کا نام دے رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے۔ جشن منائیں، مگر نہ منانے والوں کو برا بھلا مت کہیں، خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جشن کس طرح منا رہے ہیں، عبادت سمجھیں، نیکی سمجھیں، نبی کریم کا طریقہ دیکھیں، آپ کی سنت دیکھیں۔ اور جو جشن نہیں مناتے، جشن منانا نہیں چاہتے، وہ جشن منانے والوں کی اصلاح کریں، ان کو طنز نہ کریں، ان کے اوپر نشتر نہ چلائیں۔ ناظرین، میری اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ ناظرین، چند دنوں بعد انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک پر، اسی عنوان پر کچھ سوالات میرے پاس پہنچے ہیں جشن میلاد النبی کے بارے میں۔ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جوابات آج تک نہیں ملے۔ ایک ہماری بہن نے وہ سوالات ہم تک پہنچائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہی سوالات تمام علماء، خطباء، واعظین اور اہل علم کے سامنے رکھ دیے جائیں،
تاکہ اس کے اوپر جو خام خواہ بحث ہوتی ہے، کم علم لوگ جو ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تانو تشنیع کرتے ہیں، اس کو مسدود کر دیا جائے، اس کو روک دیا جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز میری آنے والی ویڈیو میں وہ تمام سوالات آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، پھر ان کے جواب آئیں گے تو تمام لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ان جوابات کے لیے آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، انشاءاللہ العزیز جلد ہی وہ ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔